عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل رسله وسيد الأنبياء وماحي الذنوب والخطأ مما يزيد والعطاء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. صاحب صدر گرامی قدر حضرت قبلہ پیر محمد نظر حسین شاہ صاحب دعوت برکات ملالیہ، قابل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد یوسف نقشبندی صاحب دعوت برکات ملالیہ، عزت مآب جناب چودھری نثار احمد صاحب مدذلون، واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، پچھلی نشست میں زیادہ تر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسم پاک احمد کے بارے میں کچھ عرض کیا گیا تھا، تو آج کی نشست میں لفظ محمد، نام محمد کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے گا. مزید کے متعلقہ معاملات جو ہے وہ بھی زیر بحث آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اور یہی جملہ ہمارے کلمہ کی جز ہے، کلمہ طیبہ کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں بھی جز ہے بلکہ جان ہے اور روح ہے. کیونکہ اب اگر کوئی لاکھ سال لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو اس کو مومن نہیں سمجھا جا سکتا. تو لہذا یہ ایمان کی جزئی نہیں بلکہ ایمان کی جان ہے اور ایمان کی روح ہے. تو محمد یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہی یہ نام نامی اور اسم گرامی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے طے فرمایا. جس وقت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، ان کے جسم خاکی میں روح پھونکی گئی اور ان کو حیات نصیب ہوئی، اور وہ کھڑے ہوئے اور عالم بالا کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو عرش کے پائے پر جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا دیکھا، ساتھ ہی محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا. تو پوچھا کہ اے خدائے بزرگو برتر، میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے کیا معنی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ تیرا ہی بیٹا ہے جو اس وقت کے بہت عرصہ بعد دنیا پر ظاہر ہوگا، اور میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا. اور میں نے کائنات کی ہر چیز سے 60,000 سال پہلے ان کی روح کو پیدا کر کے آسمانی روشنی کے اندر رکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش پر بھی اپنے نام نامی کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام مقدس کو نقش فرمایا، اور اپنے اعلان الوہیت کے ساتھ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کا بھی اعلان فرمایا. اسی طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزند ارجمند کو ارشاد فرمایا حضرت شیش کو کہ جب تو اللہ کا ذکر کرے تو ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا. ورد کرتے ہیں کہ اے ابا جان، تم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہو، اول الرسل ہو، مسجود ملائکہ ہو، اور علم کے لحاظ سے ملائکہ اور جنات پر امتیازی مقام رکھنے والے ہو، تو تمہارا ذکر نہ کروں تو محمد رسول اللہ کا ذکر کروں، وہ کون؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا یہ وہ ذات ہے
کہ اللہ رب العزت نے خالق و مالک ہونے کے باوجود ان کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا، تو ہم اس کی مخلوق ہو کر اس کے محبوب کے نام کو اس کے نام سے کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ میں نے جنتوں میں سیر کی، جس درخت کے پتے پر لا الہ الا اللہ دیکھا، ساتھ ہی محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، جنت کے جس برتن پر لا الہ الا اللہ لکھا دیکھا، ساتھ ہی محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، اسی طرح جنت کے دروازے پر جہاں لا الہ الا اللہ لکھا دیکھا، ساتھ ہی محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، حوروں کے سینوں پر فرشتوں کی آنکھوں میں جہاں لا الہ الا اللہ نقش تھا، ساتھ ہی محمد رسول اللہ نقش تھا۔ تو جو خدا ہو کر ان کا خالق و مالک ہو کر ان کا نام اپنے نام سے جدا نہیں کرتا، تو ہمیں اس کی مخلوق ہو کر، اس کے بندے ہو کر اس کے محبوب کا نام اس کے نام سے جدا نہیں کرنا چاہیے۔ اور زمین میں بے شمار ایسے تختیاں ملی، ایسے پتھر ملے جہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مرقوم تھا۔ خود ختم نبوت، مہر نبوت کے اندر گوشت کے ساتھ محمد رسول اللہ یہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے نقش فرمایا۔ تو لہذا یہ ایک عظیم نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ بظاہر خواب میں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام خواب میں ملے اور بشارت بھی دی کہ تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بننے والی ہے، اور جب تو ان کو جنم دے تو پھر ان کا نام محمد رکھنا۔ ظاہری سبب یہ بھی ہے، جناب عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ تمہارے آباء و اجداد میں اس قسم کے نام نہیں تھے، تو تم نے اپنے اس پوتے کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس امید پر کہ ساری مخلوق ان کی حمد و ثنا کرے گی، اس لیے میں نے ان کا یہ نام محمد رکھا ہے۔ اور یہ بات آپ حضرات سے مخفی نہیں ہے کہ یہ جہان عالم اسباب ہے، یہاں ظاہری اسباب کے تحت ایک چیز پائی جاتی ہے، پر پائی اسی طرح جاتی ہے جس کا فیصلہ ازل میں اللہ رب العزت کر چکا ہوتا ہے۔ تو حضرت آمنہ کے کہنے پر یا حضرت عبد المطلب نے اپنی سوچ کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام محمد رکھا، لیکن عمل اسی فیصلے پر ہوا جو اللہ رب العزت نے ازل میں کر رکھا تھا کہ اپنے اس محبوب کو محمد نام عطا کیا ہوا تھا۔ اب محمد کا لفظ حمد سے بنا ہے، تو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمت کانا وغیرہ۔ تو حمد کیا ہے؟ زبان کے ساتھ کسی کے جو اختیاری صفات کمال ہے ان کو بیان کرنا، خواہ اس کی طرف سے کوئی نعمت موصول ہو یا نہ ہو، اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ تو اگر ایک چیز بے اختیار ہے، اس میں کوئی خوبی کمال پایا بھی جاتا ہے، تو اس کی تعریف کو حمد نہیں کہا جائے گا، کیوں؟ وہ مجبور ہے، بے بس ہے۔ جس طرح موتی ہے، وہ بڑا موٹا ہے، بڑا روشن ہے، بڑا صاف ہے، اس کی آب و تاب بے مثال ہے، لیکن اس کی اس تعریف کو مدح کہہ سکتے ہیں، حمد سے نہیں کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ وہ مجبور ہے، معذور ہے، اس میں کوئی شعور نہیں، ادراک نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں، کوئی ارادہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، اس لیے اس کی تعریف کو مدح کہا جائے گا، حمد نہیں کہا جائے گا۔ اب اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو محمد نام دیا ہے، پھر یا تو کہو کہ اللہ رب العزت نے ویسے ہی نام دے دیا ہے، اس کے ساتھ کوئی معنی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ کسی کو خالی لفظ جو ہے وہ عطا کر دے اور اس کے تحت جو معنی ہونے چاہیے وہ عطا نہ کرے، یہ اللہ کی شان سے بعید۔ ہم لوگ دیکھ بھالی کے طور پر کسی کا نام عالمگیر رکھ دیتے ہیں، شاہ جہاں رکھ دیتے ہیں، لیکن وہ کاسہ گدائی لے کر مانگتا پھرتا ہے، لوگوں کے دروازوں پر دستک دیتا پھرتا ہے۔ تو ہمارے بس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو واقعی عالمگیر بنائیں، پورے جہان کا وہ بادشاہ ہو جائے، اسے شاہ جہان بنائے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کسی کا نام طیب رکھ دیا جاتا ہے، وہ بڑا ہی خبیث ثابت ہو جاتا ہے۔
کسی کا نام جو ہے تو وہ عالم رکھ دیا جاتا ہے، وہ بڑا ہی جاہل ثابت ہوتا ہے. کسی کا نام شجاع رکھ دیا جاتا ہے، بڑا ہی بزدل ثابت ہوتا ہے. کسی کا نام حاتم رکھ دیا جاتا ہے، بڑا ہی کنجوس ثابت ہوتا ہے. اس لیے ہمارے بس میں یہ نہیں ہے کہ ان ناموں کے حقائق بھی وہاں پر موجود و محقق کریں، لیکن اللہ رب العزت کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ آپ کسی کو ایک نام عطا کرے اور اس کے نیچے وہ معنی وہ حقیقت جلوہ گر نہ ہو. تو لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اللہ رب العزت نے محمد نام دیا ہے تو ماننا پڑے گا کہ پھر اختیار ہے تو محمد بھی ہے، اختیار نہیں ہے تو محمد ہو ہی نہیں سکتے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں نے لفظ محمد کا بھی بولا اور اختیار کی نفی بھی کر دی کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، کسی چیز کے بھی مالک و مختار نہیں ہے. تو اگر محمد کا لغوی معنی لفظی معنی ہی ان کو آتا تو کبھی وہ جرأت نہ کرتے کہ محمد بھی کہتے اور بے اختیار بھی کہتے. تو گویا انہیں محمد کے لفظ کا معنی ہی نہیں سمجھ آیا. تو جب نام کی حقیقت سمجھ کوئی نہیں آئی تو نام والے کی حقیقت ان کو کیا سمجھ آ سکتی. حضرات گرامی، مشرک اور کافر لوگ بھی اس لفظ کے نیچے جو مانوی وسعت ہے، عظمت ہے، اس کو ملحوظ رکھ لیتے تھے. اس لیے اگر شکوہ کرنا ہوتا تھا، عیب جوئی کرنی ہوتی تھی تو محمد نام ذکر نہیں کرتے تھے، کوئی اور لفظ بولتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، کیا تمہیں حیرانگی اس بات پر نہیں ہوتی کہ اللہ کافروں کے تبروں کو، سب و شتم کو کس طرح مجھ سے دور کرتا ہے؟ یلعنون مذمما ویشتمون مذمما وانا محمد. کہ کافر لوگ جب مجھے گالیاں دینا چاہتے ہیں، مجھ پر تبرہ کرنا چاہتے ہیں، سب و شتم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ محمد کا لفظ چھوڑ کے مذمم کا لفظ بولتے تھے. مذمم کی یہ بات ہے، مذمم کی وہ بات ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت کس طرح ان کے سب و شتم کو، تبروں کو اور طعنوں کو مجھ سے دور کرتا ہے. وہ گالی گلوچ کرتے ہیں مذمم کو، اور اللہ نے مجھے محمد بنایا ہے، مذمم نہیں بنایا. تو مطلب یہ ہے عرض کرنے کا کہ کافر بھی سمجھتے تھے کہ محمد بھی کہیں پھر عیب جوئی بھی کرے تو ہم اپنے منہ خود جھوٹے ہو جائیں گے کہ اگر محمد کہو تو عیب جوئی کے قابل نہیں ہے، عیب جوئی کے قابل ہے تو پھر محمد نہیں ہو سکتا. تو اس لیے وہ محمد کا لفظ چھوڑ دیتے تھے اور لفظ ذکر کرتے تھے. مگر ان کی ذہنیت پہ حیرت ہے کہ محمد بھی کہہ رہے ہیں اور وہ اختیار بھی ثابت کر رہے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے بھی مالک و مختار نہیں ہے. تو ہم تو کہتے ہی کس کو ہے کہ زبان کے ساتھ اس کی تعریف کرنا جو صفات کمال اختیاریہ والا ہو، اس کی تعریف کو ہم تو کہتے ہیں. تو لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب محمد ہے تو ماننا پڑے گا کہ آپ با اختیار ہے اور آپ کے اندر کمالات اختیاریہ جو ہے وہ موجود ہے، اس لیے آپ کو محمد کہا گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اختیارات، آپ کی قدرت، طاقت، تصرفات کی شان کیا ہے؟ تو اس ضمن میں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد کافی معاون ثابت ہوگا. وہ فرماتے ہیں لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بڑی ہمتیں ہیں، بڑی قوتیں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، بڑی توانائیاں ہیں آپ میں. بڑی توانائیاں، بڑی طاقتیں، بڑی قوتیں جو ہیں ان کی تو تاب لانے والی شے کوئی نہیں، ان کو برداشت کرنے والی تو شے کائنات میں کوئی نہیں. ان کی قدرت اور طاقت کا ادنا کرشمہ ظاہر ہو تو جہانوں کو زیر و زبر کر کے رکھ دیں. زمین کو عرش کی بلندی پہ پہنچا سکتے ہیں اور عرش کو زمین کی پستی پر لا سکتے ہیں اپنی قوت اور طاقت کے ادنا کرشمہ کے ساتھ. انور شاہ صاحب کشمیری موسیٰ علیہ السلام کے اس مکے مارنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے
ملک الموت کو جو مکہ رسید کیا تھا اور ان کی آنکھ پھوٹ گئی تھی، تو یہ بڑے رکھ رکھاؤ کے ساتھ، بڑے لحاظ کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ یہ مکہ مارا تھا، ورنہ نبوت کی طاقت سے وہ مکہ مارتے تو ساتوں آسمانوں کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی نبوی طاقت یہ ہے کہ ایک مکے سے وہ ساتوں آسمانوں کو ریزہ کر سکتے ہیں، تو پھر جن کی نبوت 1,24,000 پیغمبر کی نبوتوں کو محیط ہے اور اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، پھر ان کی نبوت کی طاقت کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو عام معمول کی طاقت تھی، اعجازی طاقت نہیں، روحانی طاقت پاور نہیں، جو عام جسمانی طاقت ہے وہ 4,000 بندے کے برابر، اور دوسری روایت کے مطابق 16,000 بندے کے برابر آپ کی عام معمول کی جسمانی طاقت ہے وہ بنتی ہے۔ اور جو باطنی قوت اور طاقت ہے اس کے بارے میں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مدارج شریف میں کہ باطنی طاقت کیا ہے کہ فرش زمین پہ بیٹھ گئے، سورج کو اپنی جگہ پر روکا ہی نہیں بلکہ الٹا پھیر کے رات کو دن بنا دیا، مغرب کو عصر میں تبدیل کیا اور مولا مرتضیٰ کی قضا کو ادا کروا دیا۔ اور اس بارے میں 3 قول ہیں کہ آیا یہ سورج جو ہے اس کی حرکت کی صورت کیا ہے، حرکت کا سبب کیا ہے؟ تو فلسفہ قدیم والے اس بات کے قائل ہیں یہ سورج چوتھے آسمان میں جڑا ہوا ہے، جس طرح انگوٹھی میں نگینہ ہوتا ہے، تو یہ ساتوں آسمان پیاز کے پردوں کی طرح تہبتا ہے اور یہ اکٹھے مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کر رہے ہیں، تو اس طرح آسمانوں کی حرکت کے تابع ہو کر یہ سورج بھی حرکت کر رہا ہے۔ فلسفہ جدید والے اور موجودہ سائنسدان آسمانوں کے وجود کے ہی قائل نہیں ہیں، یہ اس کے قائل ہیں کہ سورج اپنے محور پر جو حرکت کر رہا ہے، لیکن یہ رات دن جو بنتے ہیں تو زمین جو ہے وہ اپنے محور پر حرکت کرتی ہے اس لحاظ سے، اب جو موسم بدلتا ہے تو یہ زمین سورج کی گرد حرکت کرتی ہے، اس لحاظ سے یہ موسم بدلتا ہے۔ تو ان کے نزدیک زمین اپنے مرکز پر حرکت کر رہی ہے، جس طرح گیند کو درمیان میں سلاخ ڈال کے پھیرنا شروع کر دو تو وہ اپنی جگہ پر گھومتی رہے گی، فاصلہ کوئی نہیں طے کر سکے گی، تو یہ محوری حرکت ہو گئی، وزی حرکت ہو گئی۔ تو زمین اس طرح حرکت کر رہی ہے، اس سے سورج کبھی سامنے آ گیا، کبھی اوجل ہو گیا، یہ دن اور رات کا سلسلہ قائم ہوا۔ تیسرا نقطہ نظر جو اہل اسلام کا ہے وہ یہ ہے کہ نہ زمین گھوم پھر رہی ہے، نہ آسمان گھوم پھر رہے ہیں، بلکہ سورج اور چاند اللہ رب العزت کے امر سے یہ حرکت کر رہے ہیں۔ اب ان تینوں نظریات کو سامنے رکھو تو پھر اندازہ کرو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باطنی طاقت کیا ہے۔ اگر موجودہ سائنسدانوں کا نظریہ لیتے ہو تو پھر یہ زمین 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے محور پر گھوم رہی ہے، تو جب سورج اس کی اوٹ میں چلا گیا، شام ہو گئی، تو اب یہ زمین روکی جائے گی، پھر اس کو الٹا پھیرا جائے گا، تب جو سورج اس کی اوٹ میں چھپ چکا تھا وہ سامنے آ سکتا ہے۔ تو جب تک یہ رکے نہیں، اسے الٹی حرکت نہ دی جائے، اس وقت تک کہ سورج جو اس کی اوٹ میں چھپ چکا ہے وہ سامنے نہیں آتا۔ تو یہ زمین مغرب سے مشرق کی طرف 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے۔ تو ایک آدمی چکی چلا رہا ہو تو جب وہ پوری رفتار پہ آ جائے، تیزی پہ آ جائے، تو یکدم اسے روکے تو یا چکی نہیں یا اس کا ہاتھ نہیں، یا وہ اکھڑ جائے گی، اس کی کلی میں ٹوٹ جائے گی، یا اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ تو پھر اس ذات کی طاقت کا اندازہ کرو جو زمین کی اتنی بڑی چکی کو جو 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے، صرف روکتے ہی نہیں بلکہ الٹا پھیر کر کے رات کو دن میں بدلتے ہیں اور مغرب کو عصر میں تبدیل کرتے ہیں اور مولا علی کی قضا کو ادا کروا دیتے ہیں۔ اگر اسلامی نقطہ نظر سامنے رکھو تو سورج زمین سے 161 حصے بڑا ہے اور یہ مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کر رہا ہے، اور اس کا جو قطر ہے یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اس کی جو مسافت ہے وہ 12,88,000 میل بنتی ہے۔
ایک سرے سے سوراخ کر کے دوسرے سرے تک لے جاؤ اور درمیان میں سلاخ ڈالو تو 12,88,000 میل یہ مسافت بنے گی، قطر بنے گا۔ اور یہ کس تیزی سے حرکت کر رہا ہے کہ اوپر والا کنارہ نکلے تو منٹ بعد نچلا کنارہ نکل آتا ہے۔ آپ کا 1 منٹ گزرا، اس نے 12,88,000 میل کا فاصلہ طے کر لیا۔ اس تیزی کے ساتھ وہ زمین سے لاکھوں میل دور گردش کر رہا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر اس تیزی کے ساتھ جانے والے سورج کو صرف روکتے ہی نہیں بلکہ الٹا پھیر کے اس کو رات کو دن میں تبدیل کرتے ہیں اور مولا علی کی قضا کو ادا کروا دیتے ہیں۔ اگر فلسفہ کریم کے نظریے کو آپ سامنے رکھتے ہو تو پھر 7 آسمان اکٹھے مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کر رہے ہیں، پھر ان میں یہ 7 سیارے بھی ہیں، چاند، سورج اور باقی ظہر، مریخ، عطارد، مشتری وغیرہ یہ سارے ہیں، تو پھر یہ بھی 7 حرکت کر رہے ہیں۔ تو پھر 7 آسمان جب اکٹھے ہیں پیاز کے پردے کی طرح ہے، تو پھر یہ سورج واپس تب آئے گا جب 7 آسمانوں کو الٹا پھیرا جائے گا، تو 7 آسمانوں کی چکی کو نبی کریم علیہ السلام نے صرف اپنی جگہ پر روکا ہی نہیں، ٹھہرایا ہی نہیں، بلکہ اسے الٹا پھیرا ہے اور رات کو اس طرح پر دن میں تبدیل کر کے مولا علی کی قضا کو ادا کروایا۔ اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ دوسرا نبی پاک کی قدرت کا جو کرشمہ اعلیٰ حضرت نے شعر میں بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ چاند کو چیرنا۔ فلسفی کیا کہتا ہے، اشارہ کیا ہے؟ الامتداد الموہوم الآخذ من المشیر المنتہی المشار الیہ۔ اشارہ حصی کیا ہے؟ ایک وہمی لکیر ہوتی ہے جو اشارہ کرنے والے کی انگلی سے نکلتی ہے اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس پہ پڑتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں اس بلب کی طرف اشارہ کروں تو اس کے شیشے پر خراش بھی نہیں آئے گی، آپ سارے مل کے کرو پھر بھی نہیں خراش آئے گی، کیوں؟ یہ وامی چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، مکہ مارو تو یہ ٹوٹ سکتا ہے شیشہ، تو وہمی لکیر ہے، لہذا اس کی کوئی تاثیر نہیں۔ تو پھر ذرا اندازہ کیجیے، جس ہستی پاک کی انگلی سے ایک وہمی لکیر نکلی، اس نے 2,40,000 میل کی دوری پر چمکتے مہتاب کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا ہے۔ جس کی انگلی چلنے والی وہمی لکیر کی طاقت یہ ہے، اس کی انگلی کی طاقت کیا ہوگی، پنجے کی طاقت کیا ہوگی، ہاتھ کی طاقت کیا ہوگی اور ذات کی طاقت کیا ہوگی۔ اسی لیے فرمایا لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر، کہ بڑی ہمتوں کی تو تاب لانے والی شے کوئی نہیں، آپ کی ہمت و طاقت کا ادنا کرشمہ ظاہر ہو تو جہانوں کو زیر و زبر کر کے رکھ دے۔ حضرات گرامی، یہ بحث تو پھر کسی وقت تفصیل سے عرض کی جائے گی، اس وقت گزارش صرف یہ کرنا تھی کہ حمد ہو ہی اسی کی سکتی ہے جو با اختیار ہو، جو بے اختیار ہو اس کی حمد ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ تو یا محمد کہنا چھوڑ دو یا بے اختیار کہنا چھوڑ دو، محمد میں اور بے اختیار ہونے میں کوئی جوڑ نہیں، کوئی ربط اور تعلق نہیں۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ اللہ بھی با اختیار ہو، نبی بھی با اختیار ہو، تو پھر شرک لازم آ جائے گا۔ تو ملک الموت با اختیار ہے تمہیں مارنے میں، وہاں شرک کوئی نہیں۔ میکائیل با اختیار ہے تمہیں روزی پہنچانے میں، وہاں شرک کوئی نہیں۔ جبریل با اختیار ہے خطے الٹنے میں، قوموں کو تباہ کرنے میں، وہاں شرک کوئی نہیں۔ اسرافیل با اختیار ہے سب زندوں کو مارنے میں، سب مرے ہوئوں کو دوبارہ زندہ کرنے میں۔ سور ایک پھونکے گا سب مر جائیں گے، دوبارہ پھونکے گا اگلے پچھلے سارے مرے ہوئے زندہ ہو جائیں گے۔ اگر ان میں یہ اختیارات ماننے سے شرک لازم کوئی نہیں آتا جو طفیلی ہے، تو جو مقصد تخلیق کائنات ہے، اور اللہ فرماتا ہے انجیل برنواس میں ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو فرمایا محبوب میرا مقصود تو ہے تمہاری ذات، باقی جو بھی پیدا کر رہا ہوں وہ تمہاری محبت کی وجہ سے پیدا کر رہا ہوں۔ اور ایک بڑی پیاری بات ہے، پھر پتہ نہیں کب موقع ملے عرض کرنے کا، وہ بھی ساتھ عرض کر دوں۔ اسی حوالے سے نبی کریم علیہ السلام اللہ کو قیامت کے دن عرض کریں گے کہ خدایا ذرا وہ بات یاد کرنا جب تو مجھے پیدا کر رہا تھا تو فرما رہا تھا کہ میرا مقصود تو تیری ذات ہے، باقی ہر چیز تیری محبت کی وجہ سے پیدا کر رہا ہوں،
تو پھر اسے یاد کرتے ہوئے جس طرح پیدا تو نے ہر چیز کو میری محبت کی وجہ سے کیا ہے، آج بخش بھی دے ہر ایک کو میری محبت کی وجہ سے۔ یہ عجیب بات ہے، جو طفیلی ہے وہ با اختیار ہے، اور جو مقصودی ہے وہ محروم ہے۔ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، باقی سب با اختیار بنے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ مقصودی ذات جو ہے وہ مجبور اور بے بس ہو گئی۔ جب یہ لوگ پکڑے گئے 1857 والی جنگ آزادی کے اندر، تو خطرہ لاحق ہوا کہ سولی چڑھیں گے، مارے جائیں گے، تو پوچھا گیا حضرت کیا خیال ہے؟ اب تو انگریز حکومت نے تمہیں بھی پکڑ لیا ڈیڈیوں والے دھوکے میں کہ یہ ہمارے مخالف ہیں۔ تو علامہ رشید احمد صاحب نے کہا تحقیق ہوگی تو ہم بے گناہ ثابت ہوں گے، یقین ہو جائے گا کہ ہم تو سرکار کے بڑے غمخوار تھے، ہمدرد تھے، وفادار تھے، لیکن اگر سرکار سولی چڑھا بھی دے تو سرکار مالک ہے، انگریز حاکم ہو تو وہ مالک ہے، اور اللہ کا نبی ہو، محبوب ہو، مقصد تخلیق کائنات ہو، وہ بے اختیار ہے۔ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کا ایمان، ان کا دین، اللہ ہدایت دے، وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ تو محمد کون ہوا؟ جو لائق حمد ہو، اور حمد کیا ہے؟ کسی کے صفات کمالیہ اختیاریہ کے ساتھ اس کی تعریف کرنا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ جن صفات کے ساتھ تعریف کی جائے یہ ضروری نہیں کہ وہ اختیاری ہو، فی الجملہ وہ محمود صاحب اختیار ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جن صفات کے ساتھ تعریف کی جائے ان میں با اختیار۔ مثلا ہم اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ حی ہے، زندہ ہے، وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، قدیر ہے، متکلم ہے، مرید ہے، خالق ہے۔ تو کیا یہ صفت اللہ کی اختیاری ہے؟ ہر اختیاری چیز جو کسی فاعل مختار سے صادر ہوتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، حادث ہوتی ہے۔ اگر اس طرح ان کو اختیاری مانو تو لازم آئے گا کہ اللہ رب العزت کی یہ صفتیں مخلوق ہیں، حادث ہیں، اور جب یہ صفتیں مخلوق اور حادث ہو گئیں تو جس کے ساتھ قائم ہوں گی پھر وہ بھی مخلوق اور حادث ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک مسلم قاعدہ ہے کہ جو حوادث کا محل ہوتا ہے وہ بھی حادث اور مخلوق ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کا بھی مخلوق ہونا لازم آ جائے گا۔ اس لیے جس کی تعریف میں یہ حمد کا لفظ بولا جائے گا وہ فی الجملہ با اختیار ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جس صفت کے ساتھ ہم تعریف کر رہے ہیں اس میں با اختیار ہو۔ تو اللہ رب العزت سے حیات، علم، سمع، بصر، ارادہ، قدرت، کلام، تخلیق، یہ صفات بتقاضائے ذات صادر ہو رہی ہے۔ جس طرح سورج سے شعاع، یہ نہیں کہ سورج چاہے تو شعاع پھوٹنے دے، نہ چاہے تو نہ پھوٹنے دے، یہ اس کا ذات کا تقاضا ہے۔ اسی طرح یہ جو صفات سبع یا ثمانیہ ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ کے، ہاں تو یہ اللہ رب العزت کی صفات ذاتیہ ہیں، بتقاضائے ذات اللہ سے صادر ہے، ان میں با اختیار نہیں، یہ بتقاضائے ذات ہیں، باقی معاملات میں با اختیار ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے محمد ہونے کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہر صفت جو ہے وہ اختیاری ہونی چاہیے، بلکہ فی الجملہ آپ کا با اختیار ہونا ضروری ہے۔ حسن و جمال کو ذکر کرنا یہ بھی حمد میں داخل ہوگا، کیونکہ آپ با اختیار ہے فی الجملہ، اور آپ کا حسن و جمال جو ہے تو وہ بھی آپ کے تعریف میں ذکر کریں گے تو یہ بھی حمد کے دائرہ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن ظاہر کو سامنے رکھو، اور الظاہر عنوان الباطن کے تحت پتہ چلے گا کہ جب ظاہری حسن بے مثال ہے تو پھر باطنی حسن جو ہے وہ بھی بے مثال۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حسن ظاہر اور حسن باطن کے لحاظ سے، خلق و خلق کے لحاظ سے بے مثال بنایا ہے، اور پہلوں پچھلوں میں کوئی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہمسر نہیں ہو سکتا، بلکہ قریب بھی آپ کے نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ تم چچا زاد بھائی بھی ہو، داماد بھی ہو، اور بچپن سے آپ کے دسترخوان پر پلنے والے بھی ہو، خلوتوں میں جلوتوں میں دیکھنے والے ہو،
تم بتلاؤ کہ تم نے اس محبوب کو کیسے پایا، ان کے حسن و جمال کو کس رنگ میں دیکھا؟ وہ کیا فرماتے ہیں؟ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں نے آپ سے پہلے کوئی ایسا دیکھا، نہ میں نے آپ کے بعد کوئی آپ جیسا دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسی کوئی چیز بھی حسین و جمیل نہیں دیکھی۔ کیا حضرت ابو ہریرہ نے 14ویں کے چمکتے چاند نہیں دیکھے تھے؟ کیا دوپہر کے سورج نہیں دیکھے تھے؟ لیکن پتہ چلتا ہے کہ نہ دوپہر کے سورج میں وہ جذب تھی، وہ کشش تھی، وہ ملاحت تھی، نہ 14ویں کے چاند میں وہ جذب و کشش اور ملاحت تھی جو حضرت ابو ہریرہ کو چہرہ ودعا کے اندر نظر آئی۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نعت خوان، درباری نعت خوان حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء، آپ جیسا حسین و جمیل، یہ میں شرفیدہ بھی حضرات بیٹھے ہوں گے اعتراض نہ جڑ دیں کہ احسن من کا مطلب تو یہ ہے تم سے زیادہ حسن والا نہیں دیکھا، تم سے زیادہ جمال والا نہیں دیکھا، تو برابر تو ہو سکتے ہیں۔ تو محاورات کے اندر یہ تراکیب جہاں استعمال کی جاتی ہے وہاں برابری کی نفی مقصود ہوتی ہے، صرف زیادتی کی نفی مقصود نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا صاحب جمال کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، تمہیں ہر عیب سے اس طرح پاک پیدا کیا گیا ہے گویا کہ جس طرح تم چاہتے تھے اللہ نے تمہیں اس طرح پر پیدا کیا ہے۔ میں پہلے بھی اشارہ کر گیا تھا کہ یہاں گویا کہ کہا جا رہا ہے، حقیقی بات نہیں بیان کی جا رہی تھی کہ اللہ نے پوچھا تھا محبوب میں تمہیں کیسے بناؤں، یا ہم ہمارے حضرات کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے پوچھا محبوب میں تمہیں کیسے بناؤں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے گئے اور اللہ بناتا گیا۔ تو یہاں لفظ ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جس طرح تم چاہتے تھے اللہ نے تمہیں اس طرح پر پیدا فرمایا۔ تو یہ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ گویا کہ جس طرح تم چاہتے تھے اس طرح، کیونکہ جب آدمی اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوا ہو تو پھر اسے کوئی حسرت تو نہیں ہو سکتی نا، کاش میں یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اگر کسی کی مرضی سے بنے پھر تو اسے حسرت لاحق ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی کمی نظر آ سکتی ہے، اور جب اپنی مرضی کے مطابق وہ بنا ہو تو پھر اسے یہ حسرت لاحق نہیں نہ ہو سکتی، کاش مجھے یوں بنایا جاتا، مجھے یوں ڈھالا جاتا، مجھ میں یہ خوبی کمال پیدا کیا جاتا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ گویا کہ تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق پیدا کیا گیا کہ تم اگر آئینہ کے سامنے آؤ تو تمہیں کوئی حسرت نہیں ہوگی کہ کاش میں یوں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایک بڑا ہی حسین و جمیل آدمی ہو، آئینہ کے سامنے جب آتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی کمزور پہلو اپنا نظر آ جاتا ہے، میرا ماتھا تنگ ہو گیا ہے، یہ چوڑی جبین ہوتی تو کیا بات تھی، میرے ابرو باریک ہیں، پتلے ہیں، یہ گھنے ہوتے، ملے ہوئے ہوتے، خمدار ہوتے تو کیا بات تھی، میری آنکھیں ذرا نیلی ہو گئی ہیں، یہ کالی ہوتی تو کیا بات تھی، میری آنکھیں جو ہے تو یہ سبزی مائل ہو گئی ہے، یہ سرخ داریوں والی سفید ہوتی تو کیا بات تھی، میری آنکھیں ذرا چھوٹی ہو گئی، یہ موٹی ہوتی تو کیا بات تھی، میرا ناک موٹا ہو گیا، چھوٹا ہو گیا، اونچا ہوتا، لمبا ہوتا، پتلا ہوتا تو کیا بات تھی، میرے ہونٹ موٹے ہو گئے، باریک ہوتے تو کیا بات تھی، یہ سیاہی مائل ہیں، گلابی ہوتے تو کیا بات تھی، میرے رخسار چپکے ہوئے ہیں، اگر یہ ذرا موٹے ہوتے تو کیا بات تھی، میری گردن چھوٹی ہے، لمبی سراہی کی طرح ہوتی تو کیا بات تھی، میرا قد ذرا چھوٹا ہے، یہ اور لمبا ہوتا تو کیا بات تھی۔ تو کوئی نہ کوئی کمزور پہلو سامنے آ جاتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی شکل و صورت کو اللہ رب العزت نے اس انداز میں بنایا کہ اگر آئینہ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کے دل میں کوئی حسرت پیدا نہیں ہو سکتی، کاش میں یوں ہوتا تو کیا اچھا ہوتا۔ بلکہ شیشے کا لوگ گلا کرتے ہیں، یہ بڑا بے وفا ہوتا ہے، ہرجائی ہوتا ہے، جو سامنے آئے اس کی شکل کو، صورت کو اپنے دل پر نقش کر لیتا ہے۔
اس لیے تانا زنی کرتے ہوئے شیشے کو کسی شاعر نے کیا کہا، آئینہ نیست دل کہ دہت جا بہر کسے ای پارا حقیق بنا میں تو کندہ شد. میرا دل شیشے کا ٹکڑا نہیں کہ ہر ایک کو جگہ دیتا پھرے، یہ حقیق کا ٹکڑا ہے جو صورت نقش ہوئی بس وہی نقش رہے گی، نہ وہ کھرچی جا سکتی ہے نہ دوسری اس جگہ پر پھر نقش کی جا سکتی. پنجابی میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی نے کہا ہے، دل دی تختی اتنے لکھے نقش ڈوگے یار سجن دے اتو لایا لاندے نہیں ڈوگے اکھر من دے. لیکن یاد رکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت زیبا میں وہ کشش ہے، وہ جذب ہے کہ جس شیشے کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کا چہرے وضحا آ گیا، پھر اس شیشے کے جگر پر آپ کی صورت ہی نقش ہوئی اور کسی کی صورت کی وہاں گنجائش کی بات نہیں رہی. نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کی پاک بیوی حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں، تو ان سے منت کرتے ہیں کہ اماں کوئی سبیل ایسی پیدا کرو کہ مجھے نبی پاک کی زیارت نصیب ہو جائے. مدتیں ہوئی، چہرے وضحا کو دیکھے، زلف واللیل کو دیکھے، وما ینطق عن الہوا کے ہونٹ دیکھے، علم نشرہ کا سینہ دیکھے، مدتیں گزر گئی ہیں، تو کوئی ایسا ہیلا وسیلہ بناؤ کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہو جائے. اب انہوں نے کیا کیا، وہی آئینہ جس میں نبی کریم علیہ السلام اپنا چہرہ پاک دیکھتے تھے اور داڑھی مبارک کو سنوارتے تھے، زلفوں کو سنوارتے تھے، وہی آئینہ اٹھایا اور اپنے بھانجے عبداللہ ابن عباس کے سامنے رکھا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ شیشے میں بھی سامنے جو عبداللہ ابن عباس ہیں تو ان کی صورت نظر آئے، مگر ان کی صورت نظر نہیں آ رہی. اگر نظر آ رہا ہے تو چہرہ وضحا نظر آ رہا ہے، زلف واللیل نظر آ رہی ہے، علم نشرح والا سینہ نظر آ رہا ہے، اور وہ شیشہ پکار کے کہہ رہا ہے ہمیں تانے دینے والوں ایسی صورت تم دکھلا دو، عقیق کے ٹکڑے بن کے تمہیں ہم دکھلا دیتے ہیں. مدتیں گزر چکی ہیں مگر وہ نقش زیبا مٹا نہیں ہے، وہ سورہ پاک اسی طرح نقش ہے، اور جو سامنے رکھ رہا ہے اس کی صورت اندر نہیں آ رہی ہے، صرف محبوب پاک کی صورت نظر آ رہی ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حسن بے مثال کو اپنے لفظوں میں یوں بیان کیا کہ احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء، تمہارے جیسا حسن والا پیکر حسن میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور تمہارے جیسا پیکر جمال اور مجسمہ جمال کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. تو حضرت حسین کی عمر شریف کل 120 سال ہوئی ہے. 60 سال تو کفر میں گزر گئی، 60 سال اسلام میں گزری، تو چلو سارے 120 سال کی عمر میں ہی وہ بادشاہوں کے درباروں میں گئے ہوں، نوابوں رئیسوں دنیا کے حسینوں کو جہاں تک پہنچ سکتے تھے دیکھا ہو، تو پھر بھی اس سے پہلے کوئی آپ جیسا حسین گزرا ہو، بعد میں کوئی حسین پیدا ہو گیا ہو، یہ احتمالات تو موجود ہیں. پھر وہ عرب کے لوگ زیادہ دور کہاں جاتے تھے، یمن شام ہی ان کا آخری منزل تھی سفر کی، تو پھر باقی دنیا وہ کہاں پھرے. امریکہ یہ چند سالوں کی دریافت ہے، اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ امریکہ بھی کوئی بر-اعظم ہے یا نہیں ہے. تو پھر ایسی صورت میں یہ دعویٰ کس حسن و جمال کی غمبازی کر رہا ہے. تو جب اس کو ذرا گہرائی میں جا کر سوچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ صرف حسان کی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ جبریل امین کا نظریہ ہے، بلکہ رب جلیل کا یہ نظریہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کے بارے میں. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا دی ہے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ میرا حسان جب میری تعریف کرنے لگے، میرے قصائد پڑھنے لگے، میری منقبت بیان کرنے لگے، میری طرف سے کفار کے حجب کا جواب دینے لگے، تو تیرا جبریل اس کا امدادی ہونا چاہیے، اور تیرا جبریل جو ہے وہ اس کے ساتھ معاون اور مددگار ہونا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ صاحب چاہے تو نبی کی دعا ٹھکرا دے، چاہے تو کافر کی مان لے. تو ان کے ان وہموں کی جڑ اکھیڑنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے دوسرا ارشاد بھی فرما دیا کہ میری یہ دعا رد نہیں ہوئی، قبول ہوئی ہے، اور جب بھی حسان میری شان بیان کرنے لگیں گے، میری توصیف تعریف میں زبان کھولیں گے، تو رب کا جبریل ان کا امدادی بنا ہوا ہوگا. فرمایا ان اللہ لا یزال یؤیدک ما نحفظت للہ ورسولہ،
اے حسان جب تک تو اللہ رسول کی طرف سے دفاع کرتا رہے گا، جوابی کارروائی کرتا رہے گا، رب کا جبریل تیری امداد کرتا رہے گا۔ میں اپنے خطبہ علماء حضرات کو بھی یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ثناگو کے لیے، اپنے مدح خان کے لیے، اپنے حمد و ثنا کرنے والے کے لیے اللہ سے جبریل کی مدد مانگی ہے یا نہیں مانگی؟ اللہم ایدہ بروح القدس سے جبریل کے ذریعے ان کی امداد فرما۔ تو پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام کو تعریف پسند ہے، تعریف کرنے والے پسند ہیں، اور ان کے لیے دعا آپ کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا اتنا مقرب فرشتہ جبریل یہ ان کا امدادی ہونا چاہیے۔ تو تعریف کرنے والوں کی امداد نبی پاک کو پسند ہے، آپ اس کے لیے دعا گو ہیں، اس لیے جب مناظرے ہوتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے فریق کو فتح حاصل نہیں ہوتی۔ علم غیب پہ ہو، حاضر ناظر پہ ہو، اختیارات پہ ہو، کسی بھی موضوع پر مناظرہ ہو تو کبھی مخالف کو فتح نصیب نہیں ہوئی، ہمیشہ شکست ان کا مقدر ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نبی پاک کی دعا سے اللہ کے فرشتے ان لوگوں کی امداد پر ہوتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے دفاع کر رہے ہوتے ہیں، جوابی کارروائی کر رہے ہوتے ہیں، تو ملائکہ ان کی امداد کے لیے ہوتے ہیں۔ اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ قابل غور ہے۔ ما بال اقوام کانوا فی علمی، جو میرے علم کی تنقیص کرتے ہیں ان کا بڑا ہی برا حال ہوگا۔ یہ علامہ صاحب یہی معنی ہے، جو اور ہے نبی پاک پوچھ نہیں رہے کہ تم بتلاؤ ان کا کیا حال ہوگا، مجھے تو پتہ نہیں ہے، تم مجھے بتلاؤ، یہ نہیں مقصد، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ان کا بڑا ہی برا حال ہوگا جو میرے علم کی تنقیص کرنے والے ہیں، لگانے والے ہیں۔ تو جو شکوے شکایت کریں، عیب جوئی کریں، تنقیص کریں، ان کے لیے یہ رد عمل ہے، اور جو تعریف توصیف کریں ان کے لیے یہ دعائیں ہیں کہ اے اللہ اپنے جبریل کے ذریعے ان کی امداد فرما۔ اور پھر خوشخبری بھی حضرت حسان کو سنا دی، ان اللہ لا یزال یؤیدک ما نحفظت عن اللہ ورسولہ، جب تک تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے دفاع کرتا رہے گا، رب کا جبریل تیری امداد کرتا رہے گا۔ اب وہ توہین تنقیص تو نبی پاک کی کرتے تھے، تو پھر جواب حسان نے نبی پاک کی طرف سے دینا تھا، یا اللہ کا ذکر کیوں کیا؟ ما نحفظت عن اللہ ورسولہ، جب تک تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے دفاع کرتا رہے گا۔ تو پتا چلا نبی پاک پر نکتہ چینی، نبی پاک کی عیب جوئی یہ اللہ کی ذات پر نکتہ چینی ہے، اور اللہ کی عیب جوئی ہے، اور جو نبی پاک کی طرف سے دفاعی کارروائی کر رہا ہے وہ صرف نبی پاک کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی دفاعی کارروائی کر رہا ہے۔ اس سے پھر اس معاملے کی اہمیت اور زیادہ سامنے آ جاتی ہے کہ جو آپ کی تعریف توصیف کر رہا ہے وہ گویا اللہ کی تعریف توصیف کر رہا ہے، اور جو آپ کی تنقیص کر رہا ہے، شان گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کی شان کو گھٹانے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ ہمیشہ اللہ جبریل امین کے ذریعے تیری امداد کرتا رہے گا جب تک کہ تو اللہ رسول کی طرف سے جوابی کارروائی کرتا رہے گا۔ اب کسی ناخوان کی امداد کیا ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مل کے پڑھے، جب وہ تھک جائے تو دوسرا مصرع پڑھنا شروع کر دے، اس کا سانس پھولنے لگے تو پھر پہلا شروع کر دے، وہ ایک دوسرے کی امداد ہوگی۔ تو کسی نے نہ دوسرا بندہ ساتھ دیکھا حضرت حسان کے، نہ دوسری آواز سنی، تو پھر یہ امداد کی صورت تو نہیں ہو سکتی۔ تو کون سی صورت تھی؟ علامہ شہاب خفاجی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعتوں کے مضامین، آپ کی حمد و ثنا کے مضامین، آپ کی عظمتوں کے مضامین، یہ حضرت حسان کے ذہن میں ڈالنا جبریل کا کام تھا، شعری سانچے میں ڈال کے لوگوں تک پہنچانا یہ حضرت حسان کا کام تھا۔ تو پتہ چلا یہ حضرت حسان کا ذاتی نظریہ نہیں ہے، لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمت الصغریٰ اجل من الدہر، یا احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء، بلکہ یہ جبریل امین کے وہ مضامین ہیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل جو انہوں نے حضرت حسان کے ذہن میں ڈالے تھے۔ لیکن ذرا اور آگے چلیے، جبریل امین کا جب یہ مضمون ہے تو لاکھوں سال ان کی عمر ہے،
5 अरब और 4 करोड़ साल उम्र उसकी बनती है। जब नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पूछा था कि तेरी उम्र का टोटल क्या है, अंदाजा क्या है, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने क्या अर्ज किया, अर्श के किनारे से एक तारा 70,000 साल के बाद नमूदार होता था और मैं जिब्रील ने 72,000 मरतबा उसे देखा है। तो 72,000 ज़रब 70,000 करोड़, ये कितना जा बनेगा? 504 करोड़ कह लो या 5 अरब 4 करोड़। तो ये उम्र जिब्रील अमीन की बनती है। तो इतनी लंबी उम्र के दौरान आसमानों, जमीनों, जन्नत की हूरें, गिलमान, जमीन के लोग, वो सारे उसने मुलाजा मुशाहिदा किए। तो अब वो अगर कहे कि अहसन मिन कलम तरकत तो है नहीं, वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, तो अब फिर कितनी अजमत नबी पाक के हुस्न की और इनफरादियत जो है वो सामने आती है कि अरबों साल के मुशाहदात के बाद वो जिब्रील अपने तजर्बात का, मुशाहदात का निचोड़ इस रंग में हजरत हसन के जहन में डाल रहा है कि अहसन मिन कलम तरकत तो है नहीं, वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। लेकिन जरा मजीद सोचिए तो ये मजमून दरअसल अल्लाह रब्बुल इज्जत का बनेगा, क्योंकि हम बेअमरे ही या मालूम, फरिश्ते आप कुछ नहीं करते, जो उधर से आर्डर होता है वो उसकी तामील करते हैं। तो पता चला कि ये अजमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजमून अल्लाह जिब्रील के ज़हन में डालता है, जिब्रील आकर के फिर हसन के ज़हन में डालते हैं। अब वो कहते हैं अहसन मिन कलम तरकत रैनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। तो ये सिर्फ हजरत हसन का नजरिया नहीं, सिर्फ जिब्रील का नजरिया नहीं, बल्कि जिस जात ने नबी पाक को हुस्न और जमाल का पैकर बनाया और बेमिसल बेमिसाल बनाया, ये उसका अपना ऐलान है कि मेरी उलूहियत वाली आंख के नजदीक न तुम्हारे जैसा कोई हुस्नो कमाल का मालिक है और न ही किसी मां ने ऐसे साहिब जमाल को आज तक जन्म दिया। आखिरी शेर के बारे में मैं उन हजरात की तरफ से तौजीह के तौर पर भी अर्ज कर सकता हूं। कान्ना का कद खुलिकता कमात शाहू, कान्ना का को इन्ना का के माना में ले लिया जाए कि तुम्हें बेशक उस तरह पर पैदा किया गया है जिस तरह के तुम चाहते थे। तो ये भी हो सकता है, वो बज़ाहिर ये मुराद नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है। और उसकी वजह क्या है कि यहां जिस हुस्न की बात हो रही है, ये लिबास बशरी वाला हुस्न जो है उसकी बात हो रही है, और जो जमाले हकीकत है वो इस पर्दे के अंदर है, वो अलहदा बात है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने नूरी वजूद के लिहाज से अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे अव्वलीन शाहकार हैं। अर्श भी बाद में, लौह कलम भी बाद में, आसमान भी बाद में, जमीन भी बाद में, फरिश्ते, जिन्नात, इंसान, हर चीज बाद में, नबी करीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले हैं। और असल नूर ही साहिब इल्म होता है, साहिब इदराक, साहिब शऊर होता है। तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम उस वक़्त से आलिम है, मुदरिक है, बाशऊर है। और इसकी मैं तायद भी पेश करता चलूं, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह की बारगाह नाज में हाजिर हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा, महबूब तुम आसमान अबूर करके आए हो? तो फरिश्ते आसमानों में किसी मसले पर बहस कर रहे थे, मुनाजरा कर रहे थे। वो क्या मसला था जो ज़ेरे बहस था, क्या दलाइल उस पर दिए जा रहे थे, उसके बारे में बतलाओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, रब्बे अंत आलम, खुदाया तू बेहतर जानता है, मैं न उनकी सुनने आया न उनको देखने आया, तुझे देखने आया, तेरी सुनने आया, मैंने तो तवज्जो ही नहीं की, मुझे तो नहीं पता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना हाथ मुबारक जो उसकी शान के लायक है, हमारे हाथों की तरह नहीं, जो उसकी शान के लायक है, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के दो कंधों के दरमियान रखा। आपका सीना चाहे उसमें ठंडक पड़ गई और फिर वो इल्मों का समुंदर बन गया और आप पुकार उठे, फतजल्लाली कुल्लु शैन व अरफ, तो हर चीज मुझ पे रोशन हो गई और मैंने हर चीज को पहचान लिया। हर चीज मुझ पे रोशन हो गई और हर चीज को मैंने पहचान लिया। आप हजरात मेरे सामने तशरीफ फरमा है, मैं ज़ियारत आपकी कर रहा हूं लेकिन पहचान भी रहा हूं। यहां दो चीजें बयान की गई है, तजल्लाली कुल्लु शै, हर चीज मुझ पर रोशन हो, वारफ, तो मैंने हर चीज को पहचान लिया। तो पहचान कैसे होगी? आप एक बंदे का हाथ अपने हाथ में पकड़ के खड़े होते हैं और फिर पूछते हैं जनाब की तारीफ क्या है, इसम शरीफ क्या है, सुकूनत कहाँ है,
قومیت کیا ہے، پیشہ کیا ہے، پوچھ بھی رہے ہو تو سامنے بھی کھڑا ہے، ہاتھ میں ہاتھ بھی لیا ہوا ہے، تعارف بھی پوچھ رہے ہوتے ہو، تاریخ پوچھ رہے ہوتے ہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اگر پہلی مرتبہ اب دیکھی ہے ہر چیز تو پہچان کیسے ہوگی؟ ہاں ایک مرتبہ ملو، اکٹھے بیٹھو، الیک سلیک ہو، پھر دوبارہ ملو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا یہ بندہ دیکھا ہوا ہے، ذہن پہ بوجھ ڈالو گے، دباؤ ڈالو گے اس سے مشترک پر تو خیال اس کو وہ صورت سے بلائی کر دے گا اور یاد آ جائے گا کہ فلاں جگہ فلاں ہوٹل میں روٹی کھائی تھی، چائے پی تھی اور اس سے پوچھا تھا نام، قومیت، سکونت، پیشہ وغیرہ، تو تم پہچان لو گے۔ وہ پوچھے گا پہچانا مجھے؟ تم کہو گے ہاں جی پہچان لیا ہے۔ لیکن پہلی ملاقات میں دیکھا تو جا سکتا ہے، مشاہدہ تو ہو سکتا ہے، مگر تعارف نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز مجھ پہ روشن بھی ہوگی، میں نے ہر چیز کو پہچان بھی لیا تو پتا چلا پہلے بھی ہر چیز دیکھی والی تھی، پر توجہ ذرا ہٹ گئی، بعد میں آج پھر ہر چیز کی طرف متوجہ کیا گیا تو یاد آ گیا یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو پھر پہلے کب دیکھی والی تھی؟ نور مصطفیٰ سب سے پہلے پیدا ہوا، ہر چیز کو پیدا ہی نبی پاک کے سامنے کیا گیا تو نوری وجود کے لحاظ سے ہر چیز کا مشاہدہ فرماتے رہے۔ پر جب لباس بشری اوڑھنے کے لیے انسانی پشتوں کے اندر منتقل ہونے لگے تو پھر توجہ ادھر سے ہٹ چکی تھی، ذرا آج پھر متوجہ کر دیا گیا، ہر چیز پھر کائنات کی سامنے آ گئی، اس لیے فرمایا وعرفت تو میں نے ہر چیز کو پہچان بھی لیا۔ حضرات گرامی، نبی کریم علیہ السلام کے دو وجود ہو گئے، ایک لباس بشری کے لحاظ سے، ایک حقیقت اور روح کے لحاظ سے۔ تو پھر وہ وجود تو سب سے پہلے ہے اور اب حسن و جمال بیان کیا جا رہا ہے لباس بشری والا، تو اس حقیقت سے اللہ پوچھے، مشورہ لے لے محبوب تمہیں کیسے بنانا چاہیے، اور نبی پاک عرض کرتے چلے جائے مجھے ایسے بنانا مناسب ہے، اللہ اس کے مطابق بنا دے تو کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ لہذا توجیہ اس بات کی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ پوچھتا گیا اور نبی پاک بتلاتے گئے اور اللہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو بناتا چلا گیا۔ حضرات گرامی، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہری حسن و جمال کے لحاظ سے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیاں جو ہیں انہوں نے ہاتھوں کے پرچے اڑا دیے، ان کے ہوش گم ہو گئے، اپنے تن بدن کی خبر نہ رہی، اور یہاں تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، پھر کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا حسن بے مثال ہے، سب سے آپ حسن میں عرفہ اعلیٰ ہے؟ تو یہی سوال حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم نے رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں پیش کیا، یا رسول اللہ ہمارا کی عقیدہ ہے کہ آپ حسن ظاہر حسن باطن کے لحاظ سے سب سے بے مثال ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سوال جو پیدا ہوتا ہے اس کا جواب ہمارے سامنے کوئی نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائی جائے تو نبی کریم علیہ السلام نے جواباً کیا فرمایا؟ جمالی مستور عن اعین الخلق غیرۃ من اللہ تعالی، اللہ نے میرے جمال حقیقت پر محبانہ غیرت کی وجہ سے پردے چڑھا دیے ہیں، میرا جمال پوشیدہ ہے لوگوں کی آنکھوں سے، محبانہ غیرت کے تحت اللہ نے اس میں پردے ڈال دیے ہیں، اگر وہ پردے ہٹ جائیں تو یوسف علیہ السلام کے دیکھنے پر جو منظر لوگوں کو سامنے آیا نظر اس سے بھی زیادہ مناظر جو ہے وہ سامنے آ جائیں، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ میرے جمال حقیقت کو پردوں میں چھپایا ہوا ہے اس لیے یہاں اس قسم کے مظاہر دیکھنے میں نہیں آتے۔ یہ تو انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی نبی پاک سے محبت و عقیدت کے تحت اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لاسرکت علی القلوب علی الیدی، زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کے چہرے پاک کو جبین اقدس کو دیکھ لیتی تو وہاں تو صرف انگلیاں کاٹی تھی، ہاتھ کاٹے تھے، یہاں دلوں کو بھی چیر کے رکھ دیتی اور دلوں کے بھی ٹکڑے اڑا دیتی۔ یہ دل اس صورت سے خالی کیوں ہے؟ وہ صورت زیبا اس دل میں نقش کیوں نہیں ہے تو وہ دلوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی؟ امام اہل سنت نے اس سوال کا اپنے انداز میں اور پیارا جواب دیا ہے،
حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہ عرب کا خطہ ہے جو بارانی علاقہ، پہاڑی علاقہ، سنگلاخ، مٹی خشک، سخت، لوگ بھی سخت مزاج، زندہ بچیوں کو گڑوں میں دفن کر دیتے اور ایک آنسو تک ان کی آنکھ سے نہیں نکلتا، اتنے سنگ دل ہے. وہ خطہ بھی امیروں کا، پھر عورتیں بھی امیروں کی. عورتیں ویسے بھی کمزور دل ہوتی ہے، اور پھر امیر گھرانوں کی اور کمزور، اور زرخیز علاقے کے لوگ ویسے ہی وہ دل کمزور دل ہوتے ہیں. تو جب مردوں کا حال بھی پتلا ہوتا ہے وہاں، تو عورتوں کا حال اور زیادہ پتلا. تو فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. زرخیز علاقے کی امیر گھرانوں کی عورتوں کی صرف انگلیاں جو ہے وہ وہاں پر کٹ رہی ہے، اور ادھر بارانی علاقہ، پہاڑی علاقہ، لوگ سنگ دل، سخت دل، اور پھر مرد ہے، اور وہ چہرہ پاک دیکھتے ہی نہیں، صرف نام سنتے ہیں اور اپنے سروں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں. کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ حسن بے مثال اور امتیازی شان اس لحاظ سے ہے. اور یہ جو ظاہر ہوتا ہے یہ باطن کا عنوان ہوتا ہے. تو جب ظاہری حسن کی شان یہ ہے تو جو باطنی حسن ہے اس کی شان کیا ہوگی. علامہ قرطبی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ لم یظہر للصحابۃ تمام حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم وإلا لما اطاقت اعینہم رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ السلام کا پورا حسن و جمال وہ صحابہ کرام علیہ رضوان پر بھی ظاہر نہیں ہوا تھا. اگر ظاہر ہوتا تو کبھی بھی وہ دیکھنے کی جرت ہی نہ کر سکتے، ان کی آنکھوں کی مجال ہی نہ ہوتی کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس حسن حقیقت کو دیکھ سکتے. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، لی مع اللہ وقت لا یسونی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. جب میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوتا، عالم آب و گل کا لباس اتار چکا ہوتا ہوں، اس دیس کے مناسب دیس زیب تن کرتا ہوں، تو وہاں نہ کوئی فرشتہ مجھے دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی نبی مجھے دیکھ سکتا ہے. نہ جبریل امین جیسے فرشتے کی مجال ہے کہ مجھے دیکھ سکے، نہ ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر کی مجال ہے کہ مجھے اس مقام پہ دیکھ سکے. تھوڑی سی جھلکی اس حسن کی انجیل پر زبان سے عرض کرتا چلوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام قبر انور سے برآمد ہوں گے تو 10,000 سورج کے برابر آپ کا چہرہ پاک روشن ہوگا. 10,000 سورج کے برابر آپ کا چہرہ پاک روشن ہوگا. تو یہ ایک سورج ہے تو نظر اٹھا کے دیکھا نہیں جا سکتا، تو اگر 10,000 سورج کے برابر ہو روشنی چہرہ پاک کی تو کسے دیکھنے کی مجال ہوگی. تو لہذا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو حسن حقیقت ہے تو وہ کسی کے دیکھنے کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور آپ نے برحق فرمایا، وما ينطق عن الهوى کہ لا يسعني فيه غیر ربی، کہ اس موقع پر میرے دیکھنے کی اگر طاقت ہے تو اللہ رب العزت میں ہی ہے، اور کسی مخلوق کے اندر میرے دیکھنے کی طاقت نہیں. تو آپ حسن ظاہر حسن باطن کے لحاظ سے بے مثل اور بے مثال ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صرف اس ایک پہلو سے یہ شان جو ہے محمد ہونے کی عرض کی گئی کہ اس نے ظاہر کے لحاظ سے آپ بے مثال. اب اس پہلو سے اس پہ غور فرمایا کہ محمد کا مطلب کیا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. باب تفیل تکسیر باخذ کے لیے ہوتا ہے، تو محمد کا مطلب کیا ہوا جس کی بہت تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے. لیکن یہ بھی تو بتلانا چاہیے تھا نا تعریف کرنے والا کون. کوئی نہیں بتلایا گیا کون تعریف کرنے والا. پتا چلا ہر کوئی ان کی تعریف کرنے والا ہے. کسی فعل کو ذکر کر دیا جائے، فاعل ذکر نہ کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے عموم بیان کرنا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس فعل کا فاعل ہے. تو محمد کہا گیا، لیکن حامد آپ کے کون ہیں، حمد کرنے والے کون ہیں، وہ نہیں ذکر کیے گئے. تو پتا چلا اللہ بھی اور مخلوق ساری بھی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حمد و ثنا کر رہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। अल्लाह ने अपने बारे में बतलाया कि मैं उनकी सना कर रहा हूँ, उनके दर्जे बुलंद कर रहा हूँ, उन पर रहमतें नाजिल कर रहा हूँ, उनकी तनवीर शान और ताजीम और तकरीम मरातिब जो है वो कर रहा हूँ। मेरे सारे फरिश्ते उनके लिए दुआ कर रहे हैं और उनकी अजमतों के तालिब हैं, रिफातों के ख्वाहिशमंद हैं। तुम भी उनके लिए सलात व सलाम भेजो और उनके दर्जात की रिफत और बुलंदी के लिए तुम भी मुझसे इल्तिजाएं करो। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद भी, सारे फरिश्ते भी और जिनके दिलों में ईमान है उन सबको पाबंद कर रहा है इस बात का कि वो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तारीफ व तौसीफ में मशगूल रहे। और ये दुनिया के अंदर मामला है। आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब करीम अलैहिस्सलाम की कुर्सी मकाम महमूद वाली अपने अर्श के साथ रखवा के नबी पाक को उस पर बिठा के यहमदुल अव्वलून वल आखिरून, अगले पिछले तमाम मखलूकात को जमा करके सबकी ज़बान पर अगर जारी करेगा तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द व सना को जारी करेगा। वहां सिर्फ इंसान नहीं होंगे, जिन भी होंगे, फरिश्ते भी होंगे और हैवानात सारे भी होंगे, चरिंद परिंद दरिंद जितने जानदार हैं सारे के सारे होंगे। तो अगले पिछले सब इकट्ठे करके अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना बड़ा जलसा आम रख के नबी पाक को मेहमान खुसूसी बना के खुद सदर महफिल बन के अब हमको सना कराएगा तो किसकी? नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम। लोग समझते हैं कोई आपस में शिरकत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को नबी पाक की तारीफ पसंद नहीं है। गैरत करता है अल्लाह कि मेरी मोहब्बत के साथ और की नहीं होनी चाहिए, मेरे जिक्र के साथ और का जिक्र नहीं होना चाहिए। तो ये वहम क़यामत के दिन निकलेगा। लेकिन नबी पाक ने यही बयान कर दिया है, लिहाजा अभी ईमान ले आओ। क़यामत को ईमान लाओगे तो वो काम नहीं आएगा, अभी ईमान लाओ तो काम आएगा। कि जिक्र मुस्तफ़ा को जिक्र खुदा से जुदा नहीं किया जा सकता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश भी उसी पर होगा जो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदो सना करेगा, तारीफ व तौसीफ करेगा। इमाम अहले सुन्नत ने उस महशर की हकीकत को अपने अकीदत के मुताबिक बयान करते हुए क्या फरमाया? फकत इतना सबब है इन एक आदि वज़्न महशर में कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। तो महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अपने अर्श के साथ वाली कुर्सी पर बिठाकर लोग हमें ताने देते हैं तुम नबी को खुदा के साथ मिलाते। हमारी मजाल है किसी को मिलाए या न मिलाए। अगर किसी को मिला सकते तो पहले हम आप न मिल जाते। अगर हमें इतनी पावर ताकत होती कि किसी को अल्लाह से मिला सकते तो पहले आप मिल जाते। तो हमें क्या मजाल है? ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है उन पर कि जो इनफिरादी दिन है अल्लाह का और इम्तियाजी दिन है अल्लाह का। लिमनिल मुल्क अल-यौम, कौन है बादशाह आज? बोले वो जो बादशाहियों के दावेदार थे, कहाँ है? यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, न कोई किसी चीज का मालिक, न कोई किसी चीज का बादशाह। बादशाह है तो एक अल्लाह, मालिक है तो एक अल्लाह। तो जो दिन उसका इनफिरादी दिन है, इम्तियाजी दिन है, उस दिन में भी यार की कुर्सी साथ रखवाई हुई, यार को अपने पहलुए रहमत में जगह दी हुई है और सबको उनकी हमदो सना पर लगा दिया गया है। तो इससे पता चलता है कि उस दिन का असल मकसद महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान महबूबी का इजहार है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने ये तो फरमाया कि वो मोहम्मद है। हम्द करने वाले कौन है ये नहीं बयान किया, तो पता चला हर कोई हम्द करने वाला है। मैं खालिक भी उनका हम्दो सना करने वाला हूं और मेरी मखलूक सारी भी उनकी हम्दो सना करने वाली। तमाम नबी आपकी हम्दो सना करते रहे, आसमानी किताबें आपकी हम्दो सना पर मुश्तमिल है। अल्लज़ीन यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम बित्तौरात वल इंजील। तो तौरात और इंजील नबी पाक की शानों से, मरातिब और मकामात के बयानों से भरी पड़ी है। हर नबी उसका दर्स देता रहा, हर आलिम उसको पढ़ता रहा, पढ़ के उम्मतियों को सुनाता रहा, अपने हम मसलक के लोगों को सुनाता रहा। इस तरह पर हर दौर में नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हम्दो सना होती रही। और जो इस दुनिया का नतीजा होगा आखिरी दिन क़यामत वाला, उसमें भी अव्वलीन आखिरीन को जमा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब की हम्दो सना अपनी ज़ेर सदारत है वो करवाएगा और महबूब पाक को मेहमान खुसूसी बना के वहां वो तारीफ करवाएगा।
اسی طرح دوسرا پہلو یہ بیان کرنا چاہیے تھا کہ کس زمانے میں محمد، زمانے کے لحاظ سے محمد ہے تو کس زمانے میں، جب تشریف لائے اس زمانے میں، یا اب، یا صرف قیامت کو یہ بھی نہیں بتلایا کہ کس زمانے کے لحاظ سے ہے، تو پتہ چلا ہر زمانے کے لحاظ سے محمد ہے۔ جب مخلوق شروع ہوئی بننا، پیدا ہونا، تب سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حمد و ثنا جاری ہے۔ جب اللہ کا ذکر شروع ہے تو ساتھ ہی نبی پاک کا ذکر شروع ہے۔ اذا ذکر تو ذکرتا معی، اللہ کا وعدہ ہے محبوب، جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ ہی تمہارا ذکر کیا جائے گا۔ لا اذکر حتی تذکر، اگر میرا ذکر کیا جائے تمہارا ذکر نہ کیا جائے تو میں اپنا ذکر قبول ہی نہیں کروں گا۔ ذکر اپنا قبول اسی صورت میں کروں گا جب میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی پایا جائے۔ تو لہذا زمانے کے لحاظ سے بھی تعمیم ہو گئی کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں یہ محبوب قابل حمد و ثنا ہے۔ اسی طرح کس وصف کے لحاظ سے قابل تعریف ہے۔ کوئی عالم ہوتا ہے، بہادر نہیں ہوتا، شجاع نہیں ہوتا، سخی نہیں ہوتا، مدرس نہیں ہوتا، مقرر ہوتا ہے، کوئی مقرر ہوتا ہے مدرس نہیں ہوتا، کوئی مقرر بھی ہوتا ہے مدرس بھی ہوتا ہے مصنف نہیں ہوتا۔ تو مختلف پہلو ہوتے ہیں جن سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہاں وہ پہلو نہیں بیان کیے گئے کہ کس لحاظ سے قابل تعریف ہے، تو گویا بتلا دیا گیا کہ اے مخاطب، اے مخلوق، جو جو وصف کمال تمہارے ذہنوں میں آتا ہے اس کا تصور کرتے چلے جاؤ تو میرے محبوب میں ہر وصف کمال جو ہے وہ تمہیں نظر آتا چلے جائے گا۔ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو اوصاف و کمالات کا گنتی میں آ جانا یہ بھی ایک عیب ہے، اور اللہ رب العزت نے تمہاری ذات کو اس عیب سے بھی محفوظ کر دیا ہے۔ تمہارے کمالات جو ہیں وہ گنتی شمار میں آ سکتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر بیان کریں تو کیا کریں، کوئی خلاصہ، کوئی نچوڑ، تعریف کرتے وقت کیا کہہ سکتے ہیں، کوئی مختصر سا وہ انداز بھی تو ہونا چاہیے۔ تو فرمایا لیکن رضا نے خط میں سخنس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ کے بندے ہیں اور مخلوق ساری کے سردار ہیں، اور جب ساری مخلوق کے سردار ہیں تو انبیاء کے سردار ہوئے، تو تمام انبیاء کے کمالات آپ میں جمع ہوئے۔ غوث و قطب و ولیوں کے سردار ہوئے تو ان کے کمالات آپ میں مجتمع ہوئے، اور بادشاہوں کے سردار ہوئے تو ان کے کمالات آپ میں مجتمع ہوئے۔ تو لہذا تمام کے جو اوصاف کمالات ہیں اور امتیازی خصوصیات ہیں وہ ساری کی ساری آپ میں یکجا بھی ہے، اور ایسے انفرادی کمالات بھی ہیں جو مخلوق میں سے کسی کے اندر موجود نہیں۔ پچھلے درس میں ایک جملہ کہہ گیا تھا کہ اللہ رب العزت کی حمد ختم ہو سکتی ہے لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حمد ختم نہیں ہو سکتی۔ اس پر بعض حضرات کو یہ شبہ وارد ہوا کہ اللہ کی کیسے ختم ہو سکتی ہے، نبی پاک کی نہیں ہو سکتی، اللہ کی کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ اگر نبی پاک کی حمد کرتا ہے تو اپنی بھی تو حمد کرتا ہے، اللہ اپنی نہیں کرتا۔ جب اللہ اپنی حمد آپ کرتا ہے تو پھر اللہ حی قیوم ہے، ازلی ابدی ہے، پھر اللہ کی حمد بھی ازلی ابدی رہی۔ تو بھئی اصل بات یہ ہے کہ حمد دوسرا کرے، بات زیبا وہ ہوتی ہے نا، اپنی حمد آپ کرتا چلا جائے بندہ، یہ تو مناسب نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو اپنی شان بیان کیا ہے تو وہ تعلیم کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت جو نازل ہوئی ہے تو یہ السنۃ العباد پر ہے۔ کیوں علامہ صاحب؟ اس میں حکم کیا ہے کہ اے بندو تم یوں کہا کرو، یہ نہیں کہ اللہ اپنی حمد کہتے ہوئے فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ تم میری حمد کرنے لگو تو اس طرح پر کہا کرو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ دلیل کیا ہے کہ بندوں کی زبان پر یہ نازل ہوئی، بندوں کو سکھلایا۔ ایک استاد بچوں کو پڑھا رہا ہو الف بے تے سے، تو کوئی کہے واہ استاد جی آج خود الف بے پڑھ رہے ہیں تو لوگ بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ تو وہ خود نہیں پڑھ رہا، وہ بچوں کے لیے ایک مثال نمونہ قائم کر رہا ہے کہ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں تم بھی اسی طرح پر پڑھو۔
تو اللہ رب العزت نے یہ بندوں کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم نے حمد میری کرنی ہو تو یوں کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اگر مزید ضرورت ہو اس کے سمجھنے کی تو آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، پھر اللہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اس سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ کس سے مدد طلب کرتا ہے کوئی اللہ کا معبود ہے تو ایسی ذات جس سے اللہ مدد طلب کرے؟ تو پتہ چلا نا کہ تم یہ اقرار کیا کرو کہ خدایا تو معبود ہے، ہم عابد ہیں، تو حاجت روا ہے، ہم حاجت مند ہیں، تو مشکل کشا ہے، ہم مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، ہم تو اس سے مدد توفیق طلب کرتے ہیں۔ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم، تو مطلب یہ نہیں کہ اللہ کسی سے کہہ رہا ہے تو مجھے سیدھی راہ پہ چلا، بلکہ بندوں کو سبق دے رہا ہے کہ یوں مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جو حمد ہے تو اس کا مطلب ہے بندوں کو سبق دیا گیا ہے کہ تم اس طرح پر میری حمد کیا کرو، لیکن اللہ آپ ہی ہر وقت اپنی حمد کرتا رہے تو اپنی تعریف آپ کرنا یہ کوئی مناسب انداز نہیں ہوتا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مرتبے بیان کیے ہیں، انا سید ولد آدم بلا فخر، انا قائد المرسلین یوم القیامہ ولا فخر، انا اول شافع و اول مشفع۔ تو یہ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے کہ محبوب اپنی شان صحابہ کو، مومنین کو بتلاؤ تو تب وہ تمہاری شان کے لائق عقیدہ رکھیں گے، عقیدت اپنائیں گے، محبت رکھیں گے دل میں۔ جب تم اپنی شانیں چھپائے رکھو تواضع انکساری کے طور پر، وہ تمہاری شان سمجھیں گے ہی نہیں تو کما کو عقیدہ کیسے رکھیں گے؟ اس لیے نبی کریم علیہ السلام سے ترجمانی کروائی گئی کہ یہ میری شانیں ہیں، لہذا تم ان کے مطابق میرے بارے میں اعتقاد رکھو اور ان کے مطابق میرے ساتھ محبت اور عقیدت بھی رکھو۔ دوسرا کرے تو پھر اللہ رب العزت بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف کرنے والوں میں ہے، تو وہ ازلی ابدی ہے، تو پھر نبی پاک کی تعریف اس لیے نہیں ختم ہو سکتی۔ اور اللہ کی حمد مخلوق نے کرنی ہے تو ایک وقت تھا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں تھا، ایک وقت ہوگا کہ کوئی بھی نہیں ہوگا، اس لیے اللہ رب العزت کی حمد ختم ہو سکتی ہے لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حمد وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے کہ سورج جو پلٹا تھا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا سے پلٹا تھا، نہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی عطائی طاقت قدرت اللہ رب العزت کی تھی جو سورج کو پلٹایا، جبکہ آپ اسی واقعہ کی نبی طاقت خود بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بے شک دعا کی ہے، اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک فرد علیہ الشمس، لیکن میں نے کوئی حوالہ بھی دیا تھا وہ شاید بھول گئے آپ۔ کس کی بات کی تھی؟ حضرت شیخ عبداللہ محدث سے دہلوی علیہ رحمت کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی ظاہری طاقت 4000 بندے جتنی تھی، جسمانی اور محتاج معمول کے مطابق، اور جو باطنی خارق عادت اور معجزانہ طاقت تھی تو وہ کیا تھی کہ زمین پہ بیٹھے ہوئے آپ نے سورج کو الٹا پھیر کے رات کو دن بنایا اور مولا علی کی قضا کو ادا کروایا۔ تو یہ اعتراض مجھ پہ نہ کرو، پھر شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث سے دہلوی پر کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمائی کہ سورج لوٹا، تو دعا کرنے سے کیا لازم آتا ہے؟ ہمیں طاقت کوئی نہیں، آپ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو مطلب ہے پہلے ہدایت کوئی چھٹی، کمر میں ٹانگیں پہنچ چکی، گاڑی سفید ہو چکی، ابھی تک صراط مستقیم سے بیگانے بے خبر، اب طلب کر رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم۔ تو دعا کرنے میں صرف ابدیت کا اظہار ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ طاقت نہیں ہے، طاقت تو ہے، لیکن اس طاقت کی استعمال کی اجازت بھی ہو تو طاقت استعمال کی جاتی ہے، اگر اجازت نہ ہو تو طاقت استعمال نہیں کی جاتی۔ اشرف علی صاحب تھانوی جیسا آدمی بھی مانتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابو جہل ابو لہب کے بارے میں باطنی طاقت استعمال نہیں کی تھی۔ اگر باطنی طاقت استعمال کرتے تو کیا مجال کہ ابو جہل اور ابو لہب کلمہ نہ پڑھتے؟
تو باطنی طاقت ہونا علیحدہ چیز ہے، اس کا استعمال کرنا بلا اجازت یہ علیحدہ بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھ میں باطنی طاقت نہیں ہے، البتہ بطنی طاقت ہے کہ کھاتا ٹھیک ٹھاک ہوں، اور اگر باطنی ہوتی بھی صحیح تو میں استعمال نہ کرتا، کیوں؟ یہ سنت انبیاء نہیں ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام اپنی باطنی طاقت استعمال کرتے تو کیا مجال کہ ابو جہل اور ابو لہب کلمہ نہ پڑھتے۔ تو پتہ چلا کہ باطنی طاقت ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ استعمال وہاں کرتے ہیں جہاں اجازت ہوتی، جہاں اجازت نہیں ہوتی وہاں استعمال نہیں کرتے۔ تو اللہ سے اجازت مانگی، اللہ نے اجازت بخش دی، آپ نے اپنی باطنی طاقت استعمال کر کے سورج کو الٹا پھیر لی۔ اللہ سے دعا کرنے میں اور باطنی طاقت ہونے میں کوئی منافات ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ قرآن و حدیث کی دلیل سے ثابت کرے کہ حضور با اختیار نبی ہے، یہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ یہ کسی موقع پر آپ کے شریک اختیارات، تکوینی اختیارات، حکومتی اختیارات پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ آپ معدوم کو کہیں کن تو وہ موجود ہو جائے، یہ طاقت بھی ہے۔ امر نہی کے لحاظ سے بھی طاقت ہے۔ بندے کو اپنی ذات پر وہ اختیار نہیں جو اللہ کی عطا سے نبی پاک کو اختیار ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں کو اپنی جانوں پر وہ اختیار نہیں ہے جو نبی پاک کو ان کی جانوں پر ہے۔ بچی ایک ماں باپ کی ہے، پیدا ہوئی، پلی بڑی، پرواز چڑھی، بالغ ہوئی، شادی کا وقت آیا تو نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اس کا رشتہ زید کے لیے لینا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور تمہاری پھوپھی زاد ہے، اعلیٰ حسب اعلیٰ نسب، اور یہ غلام ہے، تو ہماری عزت دیکھو، عظمت دیکھو، اس کا حال دیکھو، یہ ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم یہ رشتہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جو فیصلہ ہے میرے نبی کا وہی فیصلہ ہے میرا۔ مومن رہنا ہے تو ماننا ہوگا، اگر نہیں مانتے تو بہر ایمان سے خارج۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ تو امت بے اختیار ہے، نبی با اختیار ہے، اور یہ امت کی دھاندلی ہے کہ خود با اختیار بن بیٹھتے ہیں، نبی کو بے اختیار بنا دیتے۔ اللہ تمہیں بے اختیار کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے حکم کے سامنے تم بے اختیار، وہی ماننا ہوگا تمہیں جو میرا نبی کہہ رہا ہے، اور وہ فیصلہ صرف ان کا نہیں، وہ میرا فیصلہ بھی ہے۔ مگر یہاں حماقت یہ ہے کہ آپ تو با اختیار بن بیٹھتے ہیں، نبی پاک کو بے اختیار بنا دیتے ہیں۔ احسن من کا اسم تفضیل ہے، المسئول عن بعلم ملمسئول عن بعلم من السائل۔ یہ مالک نہ بھول گئے، یہ عربی دانی اتنی ہے، یہاں زیادتی کی نفی ہے، برابری کی تو نفی نہیں ہے۔ میں نے اس کا جواب تو پہلے عرض کر دیا تھا کہ جو مقام مدح میں اسم تفضیل منفی استعمال ہوتا ہے تو وہاں برابری کی نفی بھی ہوتی ہے، تو ملمسئول عن بعلم من السائل مقام مدح میں نہیں ہے۔ اس اجمال کی تفصیل آپ کو کس طرح سمجھاؤں کہ جبریل امین علیہ السلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ مل مسئول عن بعلم من السائل، کہ جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ وہ مقام مدح ہے، وہ تعریف کا مقام ہے، وہ ایک امتحان ہے کہ قیامت ایک راز ہے، آیا یہ اس راز کو فاش کرتے ہیں یا نہیں؟ جبریل ایک اجڑ دیاتی عربی پینڈو کی صورت میں سامنے آیا ہوا تھا، اور وہ اس فیس میں آ کر یہ سوال کرتا ہے اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعۃ، یہ سوال کر رہا ہے۔ اور قیامت ایک راز کی بات ہے، اور راز کی بات خواص پر بھی مشکل سے ظاہر کی جاتی ہے، اچھے جائے کہ ایک عامی پر ظاہر کی جائے جس حالت میں جبریل تھے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ جواب جو ہے اس رنگ میں دیا کہ جو سائل ہے مسئول اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے علم ذاتی حقیقی جو اللہ کا ہے اس طرح کا علم نہ تجھے ہے نہ مجھے ہے، لہذا اس سوال کو چھوڑ دو، یہ سوال مت کرو۔ تو جب ایک راز بندہ دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا تو
تو کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے سائل کو چپ کرانے کا۔ حضرت صدیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت پہ جا رہے ہیں۔ آپ چونکہ تاجر تھے، روز آتے جاتے تھے، رستے میں جہاں ڈیرے ہوتے تھے وہ لوگ واقف ہوتے تھے، تو جہاں بھی پہنچے وہ پوچھتے ہیں مماک، جو تمہارے ساتھ ہے وہ کون؟ اب آپ کہیں یہ محمد رسول اللہ ہے تو راز فاش ہوتا ہے، امانت میں خیانت آتی ہے، نبی پاک کی حفاظت میں خلل پڑتا ہے، وہ کافر اٹھ کھڑے ہوں آپ کو شہید کرنے کی کوشش کریں، اور کہے میں نہیں جانتا کون ہے تو جھوٹ بنتا ہے۔ اس لیے ایک درمیانہ انداز اختیار کر لیا کہ رجل یہدینی السبیل، یہ وہ جوان ہے جو مجھے راہ دکھلاتا ہے، یہ وہ جوان ہے جو مجھے راہ دکھلاتا ہے۔ اب لوگوں نے سمجھا زمین کا رستہ دکھلانے والا کوئی راہ بر ساتھ ہے، آپ کا مقصد تھا کہ اللہ کا رستہ دکھلانے والا میرے ساتھ ہے۔ تو جہاں راز چھپانے ہوتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ ایسے مبہم الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے جتنا علم اللہ کا ہے قیامت کے بارے میں نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، تو اس لحاظ سے اللہ کے علم کی برابری نہ تو کر سکتا ہے نہ میں کر سکتا ہوں، وہ مقام مدح نہیں ہے، یہ مقام مدح ہے جہاں حضرت حسان بول رہے ہیں احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء، وہ نبی پاک کا امتیاز بیان کر رہے تھے یا لوگوں کی اور آپ کی برابری بیان کر رہے تھے؟ مقصد ان کے نعتیہ کلام پیش کرنے کا کیا تھا کہ آپ حسن و جمال میں بے مثال ہو یا سارا جہان آپ جیسا ہے؟ آپ کا بے مثال ہونا بیان کر رہے تھے۔ مقام مدح میں جب اس میں تفضیل پر حرف نفی داخل ہوتا ہے تو صرف زیادتی کی نفی نہیں ہوتی، مساوات کی بھی نفی ہوتی ہے۔ مطلب ہے نہ کوئی تم سے بڑھ کر ہے نہ کوئی تمہارے مساوی ہے۔ اور یہ دوسرا مقام ہے جو قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات 6 دن 6 راتوں میں بنائی، تو اس وقت سورج چاند زمین نہیں تھے، تو دنوں یا راتوں کا پتہ کیسے چلا؟ ہمارے موضوع سے تو اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج 6 دن رات میں جتنا وقفہ ہے، اتنے وقفے میں اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آسمان زمین تیار فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اب تو بنا دیا نا دن رات، ان میں ہم 6 دن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کوئی نہ؟ تو اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اب 6 دن رات کا جتنا وقفہ ہے، اتنے وقفے میں نے آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا تھا۔ جی ہمارا کوئی فعل تو نامناسب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام نامناسب نہیں ہو سکتا۔ والسلام، کیا مطلب ہے اس کے؟ ہمارا کوئی فعل تو نامناسب ہو سکتا ہے، اللہ کا کوئی کام نامناسب نہیں ہو سکتا، تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ اس سوال کا مقصد کیا ہے؟ کوئی وہ بیٹھے ہیں صاحب تو وہ آپ سمجھا دیں۔ یہ آپ ہی بتلا دیں کہ اپنی تعریفیں آپ کرتے رہنا مناسب ہوتا ہے؟ اس لیے میں نے بتلایا تھا جو اللہ نے اپنی حمد کی ہے وہ تعلیم کے لیے کی ہے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ نے نامناسب کام کیا ہے، اللہ نے جو کی ہے وہ وجہ ہے، لیکن وہ تعلیم کے لیے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انتقال نور سے توجہ ہٹ گئی تھی، اور توجہ کا ہٹ جانا ایک نقص ہے، تو نقص بھی ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کیسے ممکن ہے؟ توجہ کا ہٹ جانا یہ بشری تقاضوں کے تحت ہو سکتا ہے، اس میں کوئی عیب والی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے جلووں میں گم ہوں تو پھر توجہ مخلوق کی طرف ہونا یہ نقص بنے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کبھی اگر چاہتا ہے تو آپ کی مکمل توجہ اپنی طرف کر لیتا ہے، سرے سے دوسری طرف توجہ رہتی کوئی۔ مثلا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے تنام عینای ولا ینام قلبی، تیری آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے۔ آپ صبح کی سنتیں پڑھ کے لیٹ گئے، نیند آ گئی، حضرت بلال حاضر ہوئے، صلاۃ یا رسول اللہ، جماعت تیار ہے، آپ اٹھے، مسجد میں تشریف لے گئے، نماز پڑھا دی، واپس تشریف لایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ سوال اٹھایا کہ یا رسول اللہ آپ سو گئے تھے، خراٹوں کی آواز میں سنتی رہی ہوں،
اور پھر آپ نے نماز بھی پڑھا دی ہے، اور آپ کا حکم ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو جب آپ کا وضو نہ تھا تو آپ کے فرض نہ ہوئے، آپ کے نہ ہوئے تو پھر مقتدیوں کے کیسے ہوئے؟ یہ آپ نے نماز کیسے پڑھا دی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، دل بیدار رہتا ہے، اسے پتہ چلتا رہتا ہے کہ وضو قائم ہے، لہذا میرا وضو قائم تھا اس لیے میں نے پڑھا دی۔ تو وضو کا خیال تو دل رکھتا ہے، تو صبح کی نماز آپ کی قضا ہوگی، وہ نماز کا خیال کیوں نہ رکھتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو محدثین نے اٹھایا کہ دل بیدار ہے تو پھر نماز کا پتہ چلنا چاہیے تھا، وقت ہو گیا ہے، آپ سوئے رہے، دن چڑھ گیا، دھوپ نکل آئی، تب آپ جاگے پھر صحابہ کو جگایا، تو اس دل کی بیداری کا فائدہ کیا ہے جو نماز کے لیے ہی نہ متوجہ کرے نہ جگائے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی بھی نماز گئی، آپ کی بھی گئی، اور آپ کا دل بیدار ہے تو اس بیداری کا فائدہ کیا ہوا؟ جس کا جواب محدثین کرام نے یہ دیا ہے کہ اللہ رب العزت کو منظور یہ تھا کہ میرے محبوب نے نمازوں کے ادا کا طریقہ تو بیان کر دیا، عملاً سمجھا دیا، قضا کس طرح کرنی ہوتی ہے یہ عملاً نہیں سمجھایا، تو آپ کے دل کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لی، ادھر توجہ جانے ہی نہ دی تاکہ صبح صادق ہو جائے، پھر دن نکل آئے، پھر دھوپ نکل آئے، پھر توجہ ادھر ہو تاکہ عملی طور پر قضا کا سبق بھی ان کو دے۔ امام غزالی علیہ رحمت نے فرمایا اور علی قاری علیہ رحمت نے مرقات شرح مشکات کو سے نقل کیا، ان ناسی علی الصلاۃ فبعقد من المنسی اشتغل وبقلبه وروحه علی اللہ اقبل۔ اگر نماز سے توجہ ہٹی تھی تو جس کی پڑھنی تھی نماز اس میں ساری توجہ گم ہو چکی تھی، اور نماز اتنی اہم نہیں تھی جتنی کہ اللہ کے جلووں کا مشاہدہ اہم تھا، اس لیے نماز کی بجائے توجہ اللہ کی ذات میں مرکوز رہی، تو ادھر توجہ سورج کی طرف ہو ہی نہ سکی، اور منظور اللہ کو یہ تھا کہ آپ کی توجہ ادھر رہے، نماز قضا ہو، عملاً پھر آپ اس قضا کا طریقہ بھی امت کو سمجھا دیں۔ تو اس طرح یہ نقص نہیں ہوتا، کمال ہوتا ہے۔ اگر نماز سے توجہ ہٹی ہے تو اللہ کے مشاہدوں میں گم ہے، یہ نقص نہ ہوا بلکہ کمال ہو گیا۔ اسی لیے امام غزالی علیہ رحمت نے فرمایا کہ اگر نماز سے توجہ ہٹی تھی فبعقد من المنسی اشتغل، تو جو نماز سے بھی زیادہ اہم معاملہ تھا اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول ہو گئی تھی۔ آخر دعوانا